بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دوستو جو نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو میں روزانہ 2 ویڈیو عملیات کے بارے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو یا عملیات کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں ہر ویڈیو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج جو میں وظیفہ اور عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہر بیماری سے شفا کے لیے خاص عمل ہے۔ ہر لا علاج بیماری سے شفا ہوگی انشاءاللہ۔ روزانہ پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ شفا کامل عطا ہوگی۔ تو دوستو آج جو میں یہ آپ کو بتاؤں گا نقش، یہ سورۃ الناس کا نقش ہے اور وظیفہ ہے اس کا۔ تو آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اور نقش بھی میں آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نقش کو آپ نے پر کیسے کرنا ہے، لکھنا کیسے ہے، اور وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع مت کریں اور یہ ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں پھر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں چلتا تو آپ مجھے واٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بات کا آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اگر آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ مجھے صرف ڈسٹرب کریں گے کال کر کے۔ تو دوستو یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بخار سے لے کر کینسر جیسے موذی مرض کو بھی ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ 2-3 دن پہلے ایک بہن نے مجھے کال کی تھی اور مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی کینسر وغیرہ کا بھی علاج ہے؟ تو یہ خاص کر میں ان کو ہی بتانا چاہ رہا ہوں، اور کچھ اگر دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا لیں۔ اور ایک میں آپ کو تاکید کر دوں کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب نقش کیسے پر کرتے ہیں، اس کو لکھنا کیسے ہے، تو میں وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دوں کیونکہ وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر آپ کو نقش لکھنے کا، اس کے خانوں کی چال کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو بالکل نقش لکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ٹیڑھی مروڑی لکیریں کھینچ دے کاغذ پر، اس طرح پھر نقش اثر نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نقش کس طرح اثر کرتا ہے اور اس کو لکھنا کیسے ہے۔ تو آئیں میں دکھاتا ہوں، پہلے آپ کو نقش ہی دکھا دیتا ہوں۔ نقش میں چلو آگے چل کر دکھاتا ہوں آپ کو، پہلے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے 2 نقش بنانے ہیں اس طرح کے، جو میں آگے چل کر آپ کو نقش دکھاؤں گا۔ 2 نقش
آپ نے بنانے ہیں۔ ایک کو آپ نے مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے اور دوسرے نقش کو آپ نے کسی پانی والی بوتل لے لینی ہے اور اس میں پانی ڈال لینا اور 7 دن اس کا پانی روزانہ پلانا ہے، صبح شام روزانہ۔ اس جو بوتل میں نقش ہے نا اس کا 7، پھر 7ویں دن آپ نے دوسرا نقش تیار کر لینا ہے اور پھر پانی کی بوتل لے کر اس میں ڈال دینا اور 7 دن مریض کو وہی پانی صبح شام پلانا ہے۔ پھر جب وہ 14 دن پورے ہو جائیں پھر آپ نے یہ اسی طرح کا ایک اور نقش بنانا ہے، تو آپ نے اس کو بھی پانی والی بوتل میں ڈال دینا ہے، پانی نیا بھر لینا ہے، تو پھر آپ نے 7 دن پلانا ہے۔ 21 دنوں میں انشاءاللہ ہر طرح کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کا مریض ہے اس پر روزانہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام سورۃ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے اور اول آخر درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 مرتبہ، لیکن آپ کی مرضی ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7، 9، 11، یہ آپ کی مرضی ہے، جتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھ لیں۔ تو روزانہ آپ نے صبح اور شام تو 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور مریض کو دم کرنا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نقش کہ آپ نقش کس طرح پر کریں گے، اس کو لکھیں گے، کوئی بھی نقش ہو اس کو لکھنے کا، ہر ایک نقش کو لکھنے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نقش لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور برضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ تو نقش یہ ہے بھائی جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو پر کیسے کرنا ہے، اس کو لکھنا کیسے۔ اگر آپ اسی فارمولے کے مطابق آپ کوئی بھی نقش لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی نصیب ہوگی۔ تو دوستو یہ اس کا پہلا کھانا ہوتا ہے، یہ 4، 4، 8، 4، 12، یہ 16 کھانوں والا یہ نقش ہے، یہ ہے اس کا پہلا کھانا۔ یا یہاں میں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، جیسے 14 لکھا ہے، 15 لکھا ہے، یہ دوسرا ہے، اس طرح یہ تیسرا ہے، 16 لکھا ہے، 17 لکھا ہے اور یہ 18 لکھا ہے۔ اس طرح 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے، تو 22 ہے، تو 23 ہے، 24 ہے، 25 ہے، لیکن آگے 26 نہیں ہوگا، اس لیے ایک کھانے میں کسر بڑھا دی گئی ہے، 27 ہوگا، 28 ہوگا، تو 29 اور 30۔ اس طرح اگر آپ نقش پر کریں گے تو انشاءاللہ وہ 100% نہیں 1000% درست کام کرے گا۔ تو سب سے جو بہتر طریقہ ہے، کسی بھی طرح کو کوئی نقش لکھنا ہو آپ نے اس ڈبے کو یاد کر لینا، اس کھانے کو، اور آپ نے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اس طرح آپ نے بنا کے رکھ لینا، اس میں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، اگر 16 والا تو 16 کی ترتیب بنا کر آپ نے رکھ لینا ہے۔ تو پھر آپ نے جب بھی کوئی کسی اور طرح کے بھی، کوئی ضروری نہیں کہ یہ بھی کسی اور طرح کے بھی حرف لکھے ہوں گے تو پھر ان میں آپ نے اسی طرح اپنے کھانوں کی ترتیب سے لکھ دینا ہے۔ تو آگے چل کر اگر کوئی 9 کھانوں والا بھی نقش ہوگا یا 12 والا ہوگا تو میں اس کی بھی ترتیب آپ کو بتا دوں گا کہ ان کے وہ جو 9 کھانے ہیں ان کا ایک کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، اور جو 12 ہیں ان کا کون سا ہے۔ تو یہ وہ ترتیب ہے جو آپ نے اس طرح اگر آپ نقش لکھیں گے تو آپ کو 100% نہیں 1000% کامیابی ہوگی۔ سب سے جو اچھا اور بہتر فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اچھا اور زبردست جو فارمولہ وہ یہی ہے کہ جیسے یہ ترتیب ہے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں لکھنا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ مزید کامیابی چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کسی بال پوائنٹ سے نہیں لکھنا نقش، اگر آپ بہت زیادہ کامیابی چاہتے ہیں
تو آپ نے وہ قلم جو ہوتی ہے نا جس سے ہم چھوٹے ہوتے ہوئے اپنی تختی پر لکھتے تھے اسکول میں، وہ قلم آپ نے بالکل نئی لینی ہے اور اس قلم سے نقشے کو لکھنا ہے آپ نے۔ تو جب آپ اس سے نقش لکھیں گے تو ایک قلم سے صرف آپ نے ایک ہی نقش لکھنا ہے، اگر اس سے آپ نے دوسرا کوئی نقش نہیں لکھنا۔ ہاں اگر آپ بار بار بازار سے قلم نہیں خریدنا چاہتے تو پھر جو بیماری والا کوئی ہے اس کے لیے ایک علیحدہ قلم رکھ لیں، بس اس سے وہ بیماری والے لکھیں، اور جو دوسرے پیار محبت والے ہیں اس کے لیے بھی ایک علیحدہ قلم رکھ لیں، اس سے بس وہی لکھیں، اور جو وہ کوئی لوگ تنگ دستی میں ہیں، روزی روٹی کے لیے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک علیحدہ رکھ لیں۔ اور لڑائی جھگڑے کے لیے، کسی کے درمیان لڑائی جھگڑا یا اس طرح کے فساد ڈالنے ہو تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کی قلم تو نہیں مل سکتی، وہ جو نقش ہیں وہ آپ کیل سے لکھ سکتے ہیں، وہ لوہے کی کیل سے آپ نقش لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے وہ لکھیں گے تو پھر وہ بھی 100% کام کرے گے۔ یہ وہ فارمولے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ ایک اچھے عامل بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ محنت بھی کریں گے، آپ پڑھائی وغیرہ بھی کریں گے تو پھر آپ ایک اچھے عامل بن سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔